اللہ کی ملکیت ہے، ہم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ لہٰذا کوئی مومن اپنی کسی چیز میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ ایک مثال ہے، بالفرض ہمارا کوئی عزیز، کوئی دوست وغیرہ اپنا مال بطور امانت ہمارے پاس رکھوائے اور کہے کہ ضرورت ہو تو استعمال بھی کر لینا، پھر وہ ہمیں کہے میں فلاں شخص کو بھیج رہا ہوں، میرے مال سے اتنی رقم اس کو دے دینا، تو کیا ہم انکار کریں گے؟ کیا ہمارا انکار کرنا درست ہوگا؟ نہیں، ہرگز درست نہیں ہوگا۔ پھر ذرا غور فرمائیں، ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا نہیں، اللہ پاک کا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی مالک ہے، ہمیں اسی نے عطا فرمایا، ہم اس مال کے معاملے میں اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ وہ حکم دے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیں گے۔ وہ حکم دے اس میں سے فطرہ دو، ہم دیں گے۔ وہ حکم فرمائے ان کاموں میں خرچ کرو، ان میں نہ کرو، جن کاموں سے وہ منع کر دے وہ مالک ہے ہمارے مال کا، مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب مالک جب منع کر رہا ہے میرے مال کو غلط کاموں میں نہ لگاؤ، ہم پھر لگائیں مالک کی مرضی کے بغیر۔ لیکن اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے، مال اللہ پاک کا ہے، پیدا اس نے کیا، ہمیں عطا اس نے فرمایا، پھر ہم اسی کے حکم پر اسی کے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ پاک فرماتا ہے اسے قرض، اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے، تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا۔ اب مالک ہمیں کوئی مال دے اپنا اور پھر کہے چلو مجھے قرض دے دو، مال اسی کا ہے، اب اس کی کرم نوازی ہے کہ اپنے ہی مال کو کہہ رہا ہے کہ میرا ہی مال مجھے قرض دے دو، کرم ہے اس کا۔ قرض تو وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی چیز کسی کو دیں۔ تو یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں پائے گا، بہت گنا بڑھا کر اس کو دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کر پائے گا، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اس سے لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے، 7 لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی لاکھ دے اللہ اس کو 700 سے ضرب دے دے، اور چاہے تو اگر لاکھوں سے ضرب دے دے، اور پھر اللہ چاہے تو بے حساب عطا فرمائے۔ صدقے سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اگر لاکھوں امیر لوگوں کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات بکثرت کرتی ہے، اس لیے اللہ پھر ان کو دیتا بھی بے حساب ہے۔ اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لیں، ان کی اکثریت غریبوں کی جو صدقہ خیرات نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے ذہن میں بٹھا لیا ہم غریب ہیں، غریب تو نہیں دیتا صدقہ خیرات، امیر ہی دیتا ہے، بس یہی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم نے نہیں دینا کیونکہ ہم غریب ہیں، بس ہم نے تو لینا ہی ہے، دینا نہیں ہے، بس وہ لینے کے چکر میں پھر ڈاؤن ہی ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب امیروں کا سروے کریں تو اس میں اوپر ہی اوپر جاتے ہیں، وجہ کیا کہ انہیں پتہ دینا ہے، دینے کا جن کا ذہن بنا ہوا وہ پھر اپ بھی اپ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار بھی اپ ہوتا ہے، ان کی رقم بھی ڈبل کیا وہ 700 گنا ہوتی رہتی ہے۔ تو صدقے کے فضائل پر غور فرمائیے، جو بندہ اللہ کی عطا کردہ مال کو اللہ پاک ہی کی راہ میں خرچ کرے، اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے اور اس پر کئی گنا اجر کا وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ نہ کریں؟ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دل کھول کر کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا
بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دیتا ہے، کہ اب مہنگائی ہو رہی ہے، پہلے میں اللہ کی راہ میں یوں دیتا تھا، ابھی اس میں سے کم کر دیتے ہیں، باقی خرچے کم نہیں کرتے، صرف نیک کاموں میں دینا وہ بند کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ مہنگائی ہوگی، آمدنی کم ہوگی۔ تو خرچ کم کر کے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روایات میں ایک انصار صحابہ کرام صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا، تو انہوں نے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کو روک دیا کہ اب تو تنگ دستی آ گئی، غربت آ گئی، حالات خراب ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو معاشرے میں غربت پڑے گی، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، بھوک پڑے گی، غریب بیچارے تنگی کا شکار ہو کر خودکشی کر لیں گے، اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہا۔ اگر مالدار حضرات صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو مسجدوں کا نظام کیسے چلے گا، مدرسے کیسے چلیں گے، دینی نظام کیسے چلے گا؟ اگر ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، ماہانہ اپنی آمدنی کا فکس نہیں کریں گے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، تو یہ نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، اور یہ نظام ڈسٹرب ہوا تو اوورآل سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کا تحفظ مساجد میں ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے سکون کی یہی جگہ ہے کہ جہاں ہم نے آ کے پانچوں نمازیں پڑھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، دینی تعلیم سیکھنی ہے، تو بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہر ایک یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے میں نے 1000-2000 نہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو سارے یہی سمجھے کہ میں نے اگر کنویں میں تھوڑا سا دودھ کی جگہ پانی ملا دیا تو کیا ہوگا، کرتے کرتے صبح سارا کنویں پانی سے بھرا ہوا تو دودھ ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنا حصہ ملائے جتنا حسب توفیق ہو۔ ہماری نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا اگر ہماری مساجد اور مدارس کا نظام نہیں صحیح چلے گا؟ اگر ہم صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیں گے تو خود ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے۔ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ سخی کو اچھا بدلہ دے۔ روز فرشتوں کی دعا چاہیے تو ہمیں سخاوت روز دکھانی چاہیے، یا اللہ سخی کو اچھا بدلہ دے، سخی کو اچھا بدلہ دے۔ فرشتوں کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، فرشتے نیکیاں ہی کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہی نہیں۔ اور دوسرا کہتے ہیں الہی کنجوس کو برباد کر دے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، یعنی سخی کے لیے دعا، کنجوس کے لیے بد دعا روزانہ فرشتوں کے منہ سے نکلتی ہے، جو یقیناً قبول ہے۔ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہو، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ اہل مصر میں سے وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جب بھی مسجد جاتے دیکھتا تو آپ کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لیے پیسے یا روٹی وغیرہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو الخیر، یہ پیاز آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا؟ فرمایا، اے ابو حبیب کے بیٹے، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے ایک صحابی نے حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا۔ بس میں اسی حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے پیاز ہی لے آیا ہوں کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں روٹی بھی نہیں ہے کہ میں چلو اب ساتھ لے جاؤں، رستے میں کسی کو دے دوں، پیاز ہی لے لیا ہے، یہی گھر پہ پڑا تھا، تو چلو قیامت والے دن یہ پیاز ہی میرے اوپر صدقہ سایہ کیے رکھے گا، میں اس کے سائے میں ہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صبح ہی اپنا معمول بنا لے، گھر میں
مسجد کا چندہ باکس رکھ لے، صدقہ باکس رکھ لے، اس کے اندر روزانہ پیسے ڈالتے رہا کریں، اور انشاءاللہ پورا دن کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئے گی۔ ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو کہنے والے کو یہ کہتے سنا گیا، اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ پاک نے فدیہ قبول فرما لیا، جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ تو یہ صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے مالی پریشانی ہے اور کوئی گھریلو ناچاکی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، معاملات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک سارے معاملات درست فرما دے گا۔ ہم صدقہ اس نیت سے روز کرتے رہیں کہ اللہ میرے معاملات سیدھے ہو جائیں، میری جو پریشانیاں ہیں جو میں نہیں ٹھیک کر پا رہا یہ ٹھیک ہو جائیں، اس نیت سے صدقہ کرتے رہیں، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔